مولانا جی میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، اگر کوئی انسان ایمان والا اس دنیا سے بیماری کی حالت میں، گمبھیر بیماری کی حالت میں رخصت ہوتا ہے، تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے سارے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معاف کر دیے اور وہ پاک صاف ہو کے گیا ہے۔ تو اس میں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ امرن للمؤمن عجیب اذا اصابتہ سراء شکر و اذا اصابتہ ضراء صبر تو ولا لأحد لغیر المؤمن۔ یہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عجیب ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت نہیں ہے، یہ مقبولیت صرف مومن کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ نقصان کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل کے اندر ہو، خوف کی شکل کے اندر ہو، تو اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس صبر کے بدلے نوازتے ہیں، ان نعمتوں سے زیادہ نوازتے ہیں جو نعمتیں لوگوں کو عطا کی جاتی ہیں، کہ کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا نقصان ہی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی بیماری ہی نہیں ہے، صحت کے دن ہیں۔ اور فرمایا اگر کسی کو صحت ملے یا کوئی نفع کی چیز پہنچے، خوشی کی چیز پہنچے، اور اس کے اوپر وہ شکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور یہ بات صرف مومنوں کے لیے، یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، نفع ہو یا نقصان، صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، عیش و عشرت ہو یا فقر و فاقہ، دونوں حالتیں مومن کے لیے فرمایا یہ قبولیت کا باعث ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، کوئی نقصان بھیجتے ہیں، یا کوئی غم بھیجتے ہیں، یا کوئی خوف بھیجتے ہیں، تو اس سے پہلے دو فرشتوں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور ان سے کہتے ہیں میں اپنے بندے کے پاس اب مصیبت یعنی امتحان کے اندر مبتلا کرنے والا ہوں، تم وہیں رہی ہو، اور میرے بندے کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ جب میں اس کے اوپر پریشانی بھیجوں گا تو وہ کیا کہے گا، لوگوں سے ملنے جلنے والے آئیں گے، اس وقت وہ لوگوں سے کیا کہے گا، تو نقصان بھیج دیا، یا بیماری بھیج دی، یا غم بھیج دیا، یا خوف بھیج دیا، لوگوں نے آ کے حال چال معلوم کیا کہ ہاں بھئی کیا ہو گیا۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر میری نظر ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر ہی کریں گے، یہ نقصان دیا اس میں بھی بہتر ہوگا، یا یہ غم دیا اس میں بھی میرے لیے بہتر ہوگا، یا یہ مجھے بیماری دی اس میں بھی میرے لیے بہتر ہوگا، یا یہ فقر و فاقہ دیا اس میں بھی میرے لیے میرے اللہ کی جانب سے بہتر کام ہوگا، یعنی مجھے بہترین نتیجے ملنے والے ہیں۔ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے یہاں جب یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ بندہ تو آپ کا بہت بڑا وہ نکلا، شکر گزار نکلا، صبر کرنے والا نکلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا کہ تین چیزیں نوٹ کرو۔ ایک یہ کہ اگر اس غم کے بعد میں نے اس کو خوشی نہیں لکھی اور یہ اسی حال میں مر گیا تو میں اپنی ذمہ داری پہ اسے جنت میں داخل کروں گا، یہ بات نوٹ کرو۔ دوسری بات یہ نوٹ کرو کہ اگر میں نے اس کو اس غم کے بعد خوشی لکھی ہے تو سارے غم کے حال کو میں خوشیوں کے اندر بدل دوں گا، پہلے سے زیادہ خوشیاں دوں گا، اور ان غموں کی ہر آہ کے اوپر انہیں ایسے 300 درجات جنت کے اندر بلند کروں گا کہ جس کے ایک درجے کا اجر زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ اور اگر یہ بیماری دی اور اس کے بیماری کے بعد میں نے صحت لکھی تو یہ لکھو کہ میں اس سے بہتر صحت عطا کروں گا، اور اگر نہیں لکھی اور موت لکھی تو اس موت میں اس صبر کے بدلے میں اسے زمین کا آخری حصہ جو ہے، آخری زمین سے آخری آسمان تک جتنا ایک کا فاصلہ یہ ہے، ہر ایسی پریشانی پر جب بھی آہ نکلے گی، جب بھی احساس غم کا ہوگا، ایسے 600 درجے عطا کروں گا جنت کے اندر، جس کا فاصلہ اتنا ہوگا آخری آسمان سے آخری زمین۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو میں نے
کوئی اولاد دی، کوئی آدمی کو اٹھا لیا اس کے یہاں سے اور اس نے اس کے اوپر صبر کرا، تو میں ایسے اس کو 700 درجے جنت کے اندر بلند کروں گا، جس کا درجہ تحت الثری سے لے کر اور عرش اعظم تک 1 درجے کا فاصلہ ہوگا، ایسے 700 درجے عطا کروں گا، بلند کروں گا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ مومن کا معاملہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت لکھی تو صحت بہتر دیں گے، پہلے سے بہتر۔ اگر غموں کے بعد خوشی لکھی تو پہلے سے زیادہ خوشیاں دیں گے، اور اگر نقصان کے بعد نفع لکھا تو پہلے سے زیادہ نفع عطا کریں گے۔ تو ہو گیا نہیں بہتر؟ یہ صحت کے دنوں سے اور کیا نام نفع کے دنوں سے اور خوشیوں کے دنوں سے بہتر معاملہ یہ غموں کا ہو گیا، نقصان کا ہو گیا، اس چیز کا ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تیسری بات یہ لکھی کہ جو بندہ بیماری کے عالم کے اندر رخصت ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسے توبہ کی توفیق کے بہت سارے موقع ملے، تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کے اور اس مغفرت کے بدلے جو اس نے مغفرت چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بالکل ایسا اٹھاتے ہیں اسے پاک صاف جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی سارے گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ مومن کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ نفع سے زیادہ اور بیماریوں سے زیادہ، وہی صحت سے زیادہ اور نفع سے زیادہ اور خوشیوں سے زیادہ مومن نفع میں اس میں ہے، جو اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں، غموں کی چیزیں ہیں، خوف کی چیزیں ہیں، فقر و فاقے کی چیزیں ہیں، اس میں۔ ایک دوسری حدیث اور ساتھ ساتھ بیان کرتا چلوں، کل قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر دیں گے تو جن لوگوں کو دنیا کے اندر ایسی حالت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا، کوئی غم ہی نہیں آیا، کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کے اندر شکر ادا کرتے رہیں، لیکن جب کل قیامت کے روز ان لوگوں کو جو مبتلا مصیبت تھے جب انہیں انعام دیے جائیں گے تو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے نعمتوں میں رہتے ہوئے، فرمایا کل قیامت کے روز یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے ساتھ بھی کاش دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا، بلکہ اس سے اوپر یہ ہوتا کہ زندوں کی کھالیں اتار لی جاتی ہیں ہماری اور ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی زیادہ اجر عطا کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا دنیا کے اندر۔ تو اس لیے مومن کو گھبرانے کی بات نہیں، مومن کا معاملہ تو نفع ہی نفع کا ہے۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسی حالتوں کے اندر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدے اکرام کے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو ان چیزوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا